دوستوں، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ پاک کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میرے مولا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتا ہوں جس زندگی میں نہ تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور نہ ہی کسی کی محتاجگی ہو، تنگ دستی اور پریشانیوں سے پاک ایک اچھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہوں جس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکوں، میری عبادت اور قرآن کی تلاوت روزانہ کر سکوں۔ اگر آج آپ لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا شروعات چاہتے ہیں جس زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، کبھی کسی کے سامنے آپ کو آہوزاری نہ کرنی پڑے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے اور معاشرے میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ لوگ اس خواہش کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں، 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ عمل بالخصوص کر لینا۔ اللہ والوں، اور ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان سے مہینے میں آپ نے یہ عمل بالخصوص کر لینا ہے۔ رمضان المبارک کا بے حد طاقتور اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگوں نے 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، میرے رب نے چاہا تو رمضان کا مہینہ ایسا خیر و برکت والا ہوگا، ایسی آپ کی پریشانیاں جو غربت ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ سب کی سب آپ کی حل ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کئی سالوں سے اگر پریشان ہیں کسی چیز کے لیے، کوئی خاص حاجات کے لیے، جس کو آپ لوگ وظائف اور تسبیحات پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے یقین کریں کام کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، تو اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے اور جمعرات کی 17 تاریخ کو یہ عمل بالخصوص کر کے دیکھ لے۔ یہ ایسا خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انعامات وصولنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تقدیر بدل جاتی ہے، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر اللہ پاک کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک جھولیاں بھرنے والوں کو جھولیاں بھر کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سارا سال کا رزق اس مہینے کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ سارے سال کے انعامات اگر کوئی بندہ سمیٹنا چاہتا ہے، عروج اور ترقی چاہتا ہے، تو پھر وہ اس مہینے کے اندر 17 تاریخ جمعرات کے دن صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ 10 دانے یہ ایسے 10 موتی ہیں عرش کے
کہ جب آپ لوگ ان 10 دانوں پر یہ عمل پڑھو گے انشاءاللہ آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا، ایک ایسی زندگی کا جس زندگی میں نہ کبھی آپ کو تنگ دستی ہو، نہ پریشانی ہو، اور نہ ہی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اللہ والوں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، وہ سب کے سب اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف اس ایک عمل کو کرنے سے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا ارجنٹ بیسس پر عمل کرتا ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں شیطان مردود کو جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے، یعنی کوئی آپ کو پریشان کرنے والا بھی نہیں، کوئی آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا بھی نہیں۔ اللہ والوں، صرف اپنے نفس پہ قابو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ تسبیح کے یہ 10 دانے، عرش کے یہ 10 موتی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو بھی جکڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے امت محمدی کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جادو جنات کا کوئی بھی آپ کے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کوئی نظر بد آپ کو نہیں لگے گی۔ لیکن آپ لوگ جب اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی آسانی ہوگی، ایسی آسانی ہوگی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ اللہ والوں، یہ کامیابی کا راز، یہ سینے کا راز، یہ اکابرین کے بتائے ہوئے وظائف یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اول تو یہ ہر کسی کو مل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سینے کے راز ہوتے ہیں، یہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی آسانی ہوگی، ایسی آسانی ہوگی کہ آپ لوگ خود بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 17 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر عرش کے 10 موتی یہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت اور تقدیر کھل جائے گی۔ آپ لوگوں کو جو ساری عمر نہ مل سکا آج انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس سے پہلے 17 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو مسبب الاسباب ہے میرے مولا۔ آج جو کوئی بھکاری فقیر بن کر تیرے در پر بیٹھا ہے میرے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، ہم سب کو عزتوں سے نواز میرے مولا، ہم سب کے نصیب کو کھول دے، کشادہ فرما دے۔ جو ہمارا رزق ہے میرے مولا وہ ہم پر تنگ ہو گیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، مولا اپنے فضل کے صدقے طفیل ہمارے رزق کو بڑھا دے میرے مولا۔ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ، ہر ذرے پر قادر ہے میرے مولا۔ آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے میرے مولا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کے گھر پر خصوصی نظر کرم فرما دے میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کو غلبہ نصیب فرما، ان کو فتح و نصرت سے سرشار فرما دے۔ آمین آمین
आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपका एक आमीन, आपकी ये दुआ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, आपकी आमीन अल्लाह को पसंद आ गई तो हम सब का, जिनके हाथ उठे थे, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर किसी की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा देगा और इज्तिमाई दुआओं का यही फ़ायदा, यही फ़यूज़ व बरक़ात होते हैं। तो आप लोग अब बावज़ू मुसल्ले पर बैठ जाएं। मुसल्ले पर बैठने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो आपको पढ़ने में आसान लगे उस दुरूद को पढ़ लें। और आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ते साथ ही एक बात को ध्यान में रखें, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को काट काट कर या फिर स्किप कर करके देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं। अब अमल का ख़ास तरीका बताया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर कोई ख़ास हिस्सा वजीफे का आप लोगों से मिस हो गया, अल्लाह वालों, ज़िंदगी का भर का पछतावा रह जाएगा। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ जुम्मे का दिन सिर्फ एक बार ही साल में आता है। जुमेरात तो बहुत सारे आएंगे अल्लाह वालों, लेकिन ये 17 तारीख़ ये हफ्ते में, ये साल में सिर्फ एक बार आपको नसीब होगी। तो लिहाजा आप लोगों ने अमल बहुत ध्यान से करना है। वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने मकसद की नियत करनी है। आंखों को बंद कर लें। आपका जो भी जायज़ मकसद है, जो आपकी नेक हाजत है, आप लोग उसका तसव्वुर करें, अपने नेक मकसद और नेक हाजत का। और फिर आपकी कोई भी हाजत हो, आप लोग अगर परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं, करोड़ों का, अरबों का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, अल्लाह वालों कर्ज इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका रब है। आप लोग अल्लाह पाक से सिर्फ एक बार खुलूस से दिल और अच्छी नीयत के साथ आप लोग अल्लाह पाक से मांग के देखें वो रब किस तरह से आपको नवाजेगा। अल्लाह वालों, वो रब है, वो वादहु ला शरीक है, वो इस बात को पसंद करता है कि उसका बंदा उससे मांगे। हम लोग मखलूक के पास पहले जाते हैं, पहले दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि यार पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, यार 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे। इस तरीके से हम उसको फ़ोन करते हैं दोस्तों को, और फिर आहोजारी करते हैं, नोहा करते हैं, खुशामदें करते हैं, सिफारिशें करते हैं। अगर इतनी मेहनत हम लोग अल्लाह पाक से मांगने में कर लें तो अल्लाह वालों कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? कि अल्लाह पाक हमें अता नहीं करेगा? जो कुरान में वादा कर रहा है कि मांगो मैं दूंगा। मुझे हया आती है कि अगर कोई बंदा मुझसे सवाल करे, अगर कोई बंदा मेरे आगे झोली फैलाकर हाथ उठाकर कुछ मांगता है और अगर मैं उसको अता ना करूं, मुझे हया आती है, क्योंकि मैं खुदा हूं। मेरी रबूबियत को ये बात गवारा नहीं कि मेरा बंदा हाथ उठाए और उस हाथ को मैं खाली लौटा दूं। अल्लाह वालों, ये रब की शान है, ये रब का फजल है। और आज अल्लाह पाक के फजल को तलाश करने की ही बात कर रहा हूं। आज मैं आपके आगे अल्लाह पाक के फजल को ही तलब करने का कह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब आप लोग फजल को तलब करेंगे, जब अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे, हाथ उठाकर रोएंगे, आप लोग गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, और उसके बाद जब आप लोग वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह वालों हो ही नहीं सकता कि कामयाबी ना हो। क्योंकि अल्लाह पाक ने तो कामयाबी अपने जिक्र में रखी है, कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने कलाम में रखी है। जो बंदा कामयाब होना चाहता है उस बंदे को ये चाहिए कि वो दिन रात कुरान पाक पढ़े, वज़ाइफ करे, अज़कार करे। क्योंकि जब आप लोग वजीफे पढ़ते हैं, जब आप लोग अज़कार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जब रब की तरफ से आसानियाँ आती हैं
جب رب آسانیاں فرماتا ہے اللہ والوں، پھر کون ہے جو آپ کی کامیابی کو آپ سے چھین سکے؟ پھر کون ہے جو آپ کی کامیابیوں کو آپ سے چھین سکے؟ اللہ والوں، فوری سے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے جب تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور بخشش کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کریں، اور راضی کرنے کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں، اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، جب ہماری اس زندگی کا مقصد ہی رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے، رب اور رب کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے، اور آج جب رمضان کے دوسرے عشرے میں یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ پھر جو مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب اور رب کا رسول راضی ہوتا ہے، اور جس سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ رب کو راضی کرنے کا، رب کے محبوب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، یہ ایک ایسا خاص، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا مستند وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، رب کریم اس بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور اسے اتنا نوازے گا کہ اس بندے کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رمضان کے دوسرے عشرے کی خاص تسبیح ہے، اور 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ افضل ترین عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس افضل ترین عمل کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک کی طرف سے ایسی آسانیاں آئیں گی اور ایسی کامیابیاں آپ کو ملیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ ہے مانگنے کا، یہ مہینہ ہے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا، یہ مہینہ ہے رب کا لاڈلا بننے کا۔ اللہ والوں، جو بندہ رب کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر یہ عمل کرنا چاہتا ہے، یہ آج کا خاص اور مجرب وظیفہ جس کو کرنے کے بعد ہر بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا۔ عرش اعظم کے موتی جو ہیں، عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات جو ہیں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں، یہ وہ بڑے اور با تاثیر کلمات ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کے فضل کو طلب کرتے ہوئے، جب کوئی گنہگار بندہ، عاجز و لاچار بندہ اس کو پڑھتا ہے اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہے، اور دعا بھی کامل مانگتا ہے، نیت بھی کامل ہوتی ہے، اور دل میں محبت اور خلوص بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر ایسی آسانی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عرش الہی کو ہلانے والے کلمات ہیں، اور اس تسبیح کو عرش الہی پر لکھی ہوئی تسبیح کہا جاتا ہے۔ عرش الہی کا اس کو موتی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ اللہ پاک نے ان کلمات کو عرش پر لکھوایا ہوا ہے۔ جب بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر ان کلمات کو پڑھتا ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور یہ خاص عمل کرتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس سے اتنا خوش ہوتی ہے،
اس سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ وہ بندہ پھر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن جب آپ کے منہ سے لفظ سبحان اللہ نکل رہا ہو اور یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب تک کہ آپ لوگ عاجزی انکساری کے ساتھ عمل نہیں کرو گے، جب تک آپ لوگ اللہ پاک سے اس کے شان کے مطابق نہیں مانگو گے، جب تک آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرو گے، اللہ والوں ان عمل کا، ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بندہ اللہ پاک کے جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے اللہ والوں، پھر تو فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وظیفے کیا چیز ہیں؟ آپ لوگ فرض نمازیں پڑھ کے تھک جائیں گے، ماتھے گھس کے تھک جائیں گے، سجدے کے نشان بھی آپ کی پیشانی پر آ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کی ہر عبادت کو، ہر نماز کو آپ کے منہ پہ مار دے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، اگر جو بندہ ان اصولوں کے تحت چلے گا تو اللہ پاک اس کو نوازیں گے۔ اس لیے آپ کو بارہا کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی سمجھ تو آئے کہ آپ نے عمل کرنا کیا ہے، آپ نے وظیفہ پڑھنا کیا ہے۔ کیونکہ جو بندہ سمجھ کے عمل نہیں کرتا، جو بندہ سمجھ کے وظیفہ نہیں پڑھتا، اللہ والوں پھر کامیابیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو تسبیح کے 10 دانوں پر رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ کرنے والا عمل ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، یہ بے حد یقین کریں مجرب عمل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے 2 ایسے نام ہیں جن ناموں کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ ایک میرے رب کی صفت ہے رحمان، یا رحمان، اور میرے رب کی ایک صفت ہے یا وہاب، ایک کھولنے والا، ایک خزانے دینے والا۔ اگر آپ لوگ ان 2 ناموں کو پڑھ لیں گے اور ملا کر یا رحمانو یا وہابو، یا رحمانو یا وہابو، یا رحمانو یا وہابو کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسا معجزہ ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے نور کی ایسی کرن نکلے گی، ایسے انوار نکلیں گے کہ اللہ والوں آپ لوگوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لوگوں کی جو حاجات ہیں انشاءاللہ غیب سے ہی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا جو یہ صفاتی نام ہے یا رحمانو، اس نام کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ جو بندہ اس نام کی طاقت اور تاثیر دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لے، یا رحمانو یا وہابو، یا رحمانو یا وہابو، یا رحمانو یا وہابو۔ ان 2 ناموں کو جب آپ لوگ اکٹھا پڑھیں گے، ایک نام اللہ پاک کی رحمانیت کو، اللہ پاک کی رحمان صفت کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسرا نام اللہ پاک کی وہاب اور کثرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ والو، یہ 2 نام کے اتنے برکات ہیں کہ ان 2 ناموں کو جب بندہ جمعرات کے دن اور 17 تاریخ رمضان المبارک کی پڑھ لے گا، جب چاند واپس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ 2 نام پڑھے جائیں گے، یہ 2 مجرب نام، یہ 2 اللہ پاک کے اسما ملا کر ایک جٹ ہو کے پڑھے جائیں گے، ایک تصور سے پڑھے جائیں گے، تو اللہ والوں آپ کی زندگیوں میں آسانیاں اور بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ سلامتی والا رزق ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک سے سلامتی ہمیشہ طلب کرنی چاہیے، خیر والا رزق مانگنا چاہیے۔ اسی لیے آپ کے لیے یہ خیر والا عمل لے کر آیا ہوں۔ یا رحمانو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا وہابو 2 بار ہو گئے، یا رحمانو یا وہابو 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار 33 ٹائمز پڑھ کے آپ نے فوراً سے صرف 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر 1 بار پڑھنی ہے اور سورۃ الاخلاص 1 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد فوراً سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ نے اول پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، جو آپ کی جائز دعا ہے، جو آپ لوگ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہر محاذ پہ کامیابیاں اور کامرانیوں سے سرشار فرمائے گا۔ اللہ والو آج وہ مانگنا، کیونکہ آج 17 رمضان جمعرات کا دن ہے، آج اللہ پاک سے وہ حاجت کرنا جو حاجت آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اللہ والو تمام آپ کی جو بھی نیک حاجات ہیں سب کی سب پوری ہوں گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر حاجت یقین کرے سب پوری ہوں گی، صرف آپ نے خلوص اور آپ نے اچھی نیت کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ والو ایک بات کا بس خیال رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب ہماری پکڑ ہو جائے پھر اللہ والوں اس پکڑ سے چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کے حضور سچی توبہ کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ بخشش کا عشرہ ہے، اس عشرے کو بخشش ویسے ہی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی دعا بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے تو تف ہے اس بندے پہ۔ تو اللہ والوں اللہ پاک کے ہمیں اس فرمان عالی شان کو بھی دیکھنا ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت جبریل امین نے آمین کہا۔ تو اللہ والوں ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے، اور اللہ پاک کے کوئی سے 2 نام، کوئی سے 2 اسما، کوئی 2 صفاتی نام میرے رب کے کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔